بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ابھی تو وہ ہوں گے جو کہ نیولی ایڈمیٹڈ اسٹوڈنٹس ہوں گے، اور ان کو بہت زیادہ کنفیوژنس ہو رہی ہوں گی کہ ہم لوگ اسٹڈی کیسے کریں، ایل ایم ایس پہ ہم نے اس کو مینیج کیسے کرنا ہے، اسائنمنٹس کیسے ہوتی ہے، کوئزز کیسے ہوتے ہیں، جی ڈی بیز کیسے ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے بھی میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے۔ اچھا، اس میں آپ کو سب سے پہلے دو امپورٹنٹ باتیں میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو اسٹڈی گروپس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پرانے جو میرے لیکچرز ہیں ان میں نے اسٹڈی گروپس اس وقت میں نے واٹس ایپ پہ بنائے ہوئے ہوتے تھے، اور پرانے لیکچرز میں مینشن بھی کرتی ہوتی تھی کہ ڈسکرپشن میں واٹس ایپ گروپ کا لنک ہے، تو آپ لوگ وہاں سے گروپ کو جوائن کر لیں۔ پھر کچھ ایشوز ہوئے تو مجھے واٹس ایپ کے گروپس وغیرہ جو ہے وہ ختم کرنے پڑے تھے، تو میں نے ڈسکارڈ پہ اپنے گروپس بنائے تھے۔ ڈسکارڈ از بیسیکلی اے پلیٹ فارم۔ اب ڈسکارڈ کیا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ اس کے لیے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں، چینل کے ہوم پیج پہ جائیں، وہاں پہ ایک ویڈیو وہ آپ لوگوں نے دیکھنی ہے۔ اچھا، چینل کو سبسکرائب کرنے سے ایک اور بات یاد آئی، حالم اسٹڈی انسائٹس جو ہے ہمارا چینل، ہم لوگ جو ہے وہ ہمارے جو ٹاپ ویورز ہوں گے نا پچھلے ایک سال میں، جس ویور نے سب سے زیادہ ہماری ویڈیوز کو واچ کیا ہوگا اور کمنٹس کیے ہوں گے، ان کو ہم لوگ کیش پرائز اناؤنس کریں گے۔ 5 فگرز میں کیش پرائز ہوگا۔ اب کتنا ہوگا یہ تو آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ سرپرائز ہے، لیکن یوٹیوب کے انالیٹکس ہمیں خود بتا دیتی ہے کہ پچھلے پورے ایک سال میں اس ویور نے، اس اکاؤنٹ نے آپ کے سب سے زیادہ جو ہے وہ لیکچرز کو ویو کیا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ زیادہ سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا ایک جیسے جن کے ویوز آ جاتے ہیں، تو خیر اگر زیادہ بھی ہوئے تو بھی ہم لوگ زیادہ لوگوں کو بھی اناؤنس کر دیں گے۔ کوئی ایک آدھا ہائیسٹ ہوا تو ہم لوگ اس کو کیش پرائز ہم اس کے لیے اناؤنس کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے لیکن یہ ہے کہ ایک تو آپ لوگوں کو چینل کو سبسکرائب جن بچوں نے کیا ہوا ہوتا ہے وہی ہمارے یوٹیوب کے انالیٹکس میں شو ہوگا، اور دوسرا جو بچے ویڈیو کو آن لائن دیکھتے ہیں نا ڈاؤن لوڈ کیے بغیر، وہی یوٹیوب کے انالیٹکس میں شو ہو سکتے ہیں۔ جو بیچارے ڈاؤن لوڈنگ والے ہوتے ہیں، جن کا موبائل ڈیٹا لمیٹڈ ہوتا ہے، تو وہ پھر ہمیں یوٹیوب ان کے بارے میں نہیں بتا سکتی، تو آبویسلی پھر وہ جو ہیں وہ انکلوڈ نہیں ہو سکتے اس کمپٹیشن میں، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں کی کوئی بھی کیوریز ہوتی ہیں، کوسچنس ہوتی ہیں جو آپ لوگوں نے پوچھا، جیسے ہینڈ آؤٹس ہیں، ہینڈ آؤٹس بہت سارے اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہائی لائٹڈ ہینڈ آؤٹس وغیرہ ہمیں دیا کریں، وہ آپ لوگوں نے کیسے لینے ہیں، وہ بھی آپ لوگوں نے ڈسکارڈ پہ جو گروپس ہیں اس سے لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک تو میں یہ سجیسٹ کروں گی آپ لوگوں کو، آپ یہ چینل کے ہوم پیج پہ اس طرح سے جائیں گے نا، چینل کے ہوم پیج پہ آپ جائیں گے تو یہ سب سے پہلی ویڈیو پڑی ہوئی ہے، چینل کے ہوم پیج کے اوپر ہی پڑی ہوئی ہے، ہاؤ ٹو جوائن اسٹڈی گروپس وداؤٹ واٹس ایپ، ٹھیک ہے۔ یہ والی جو ویڈیو ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے۔ اس ویڈیو میں نے سارا کچھ بتایا ہوا ہے کہ ڈسکارڈ کو کیسے جوائن کرنا ہے، آپ نے اس کا لنک کیسے لگانا ہے، کیسے آپ لوگوں نے اس کو انسٹال کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ فالو کر کے ڈسکارڈ جوائن کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب ڈسکارڈ جوائن کرنے سے کیا کیا فائدے ہوں گے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی۔ دوسری ایک اہم بات، جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں جن سے اسٹڈی روٹین نہیں مینیج ہوتی، ان کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ چینل کا ہوم پیج ہے، یہ پلے لسٹ کا آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ پلے لسٹ کے آپشن میں جائیں گے جب، تو آپ لوگوں کے پاس یہ میرے جو چینل پہ ساری کی ساری پلے لسٹ ہیں وہ آپ کے پاس اوپن ہوں گی۔ چلیں جی، انٹرنیٹ کنیکشن ہی بہت زیادہ یہاں پہ ویک ہے، آئی تھنک مجھے تھوڑا ڈور اوپن رکھنا پڑے گا، یہاں سے ذرا ڈیوائس دور ہو جاتی ہے۔ لیٹ می اوپن مائی ڈور دین آئی ول ٹیل یو۔ اچھا، یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ پلے لسٹ کے آپشنز میں آپ لوگ آئے، یہاں پہ جو پلے لسٹ ہے ویژو گائیڈنس آل ویژو اسٹوڈنٹس، یہ جس پہ ڈسکارڈ کی ہی سب سے پہلی ویڈیو لگی، یہ آپ کو پلے لسٹ شو ہو رہی ہوگی، آل ویژو گائیڈ لائنس، ٹھیک ہے۔
ये वाली जो प्ले लिस्ट है इसको आपने ओपन कर लेना, ठीक है। बल्कि ये वीडियो ही ओपन हो गई है इस तरह से। चलें इसको हम लोग दूसरी तरह से चल के देख लेते हैं। ये आप लोग यहाँ पर प्लेलिस्ट के ऑप्शंस में आएंगे, लेट मी एडिट दैट। यहाँ पे अरे भाई वो भी जाओ, चले हम यहाँ से प्लेलिस्ट के ऑप्शंस में, आप वहाँ से भी जा सकते हैं प्लेलिस्ट के ऑप्शंस में। और ये जो आप लोगों की इस तरह से, वैसे मेरा तो चैनल है ना, तो चैनल के होम पेज से वो मुझे प्लेलिस्ट के ऑप्शंस में मुझे यहाँ से जाना पड़ता है। तो आप लोग खैर वो उस तरह से भी आप लोग प्लेलिस्ट के ऑप्शंस में जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, चलिए मैं आप लोगों को यहीं से बता देती हूँ। अच्छा, ये वाली हमारी सबसे पहली वीडियो पड़ी है हाउ टू ज्वाइन स्टडी ग्रुप्स वाली, इसको तो आप लोगों ने देखना है और स्टडी ग्रुप्स आप लोगों ने ज्वाइन कर लेने हैं। ये वाली जो है ना हमारी, ये वाली वीडियो हाउ टू स्टडी इन वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये वाली जो वीडियो है ये जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है कि उन्होंने पढ़ना कैसे है। उन लोगों के लिए मैं LMS से रिलेटेड भी एक वीडियो अभी जो है वो आप लोगों के लिए मौजूद है, वो भी इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि आप लोगों ने हैंड आउट्स को कैसे डाउनलोड करना है, आप लोगों ने क्विज़ेस को कैसे अटेम्प्ट करना है, GDPs असाइनमेंट्स वगैरह को, लेक्चर्स किस किस सब्जेक्ट के व्यू करना है, किसके व्यू नहीं करने, प्रिपरेशन कैसे करनी, ये सारी चीज़ें। ये वाली वीडियो भी आप लोगों ने लाजमी देखनी है, इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों ने रूटीन कैसे मैनेज करनी है, कैसे पढ़ना है, अच्छा CGP आप लोगों ने कैसे अर्न करना है। इससे आगे ये जो वीडियो है इसमें बताया हुआ है कि आप लोग स्टडी प्रोग्राम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इससे आगे ये जो स्टडी प्रोग्राम की जो कन्वर्जन होती है ना उसकी, जैसे ADP से किसी ने BS में आना हो, BS से किसी ने ADP में आना हो, या BS फॉर एग्जाम्पल किसी का साइकोलॉजी है और वो BS इकोनॉमिक्स में जाना चाहते हो, उसको उसने कैसे कन्वर्ट करना है, इस तरह के सारा इसमें डिटेल इसके अंदर मौजूद है। ये वाली जो वीडियो है ना कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड है। आप लोगों ने कोर्स सिलेक्शन में किन बातों का ख्याल रखना होता है कि आपका अच्छा CGPA मिले और आप इस तरह से सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकें कि वो सारे सब्जेक्ट एक दूसरे में आप लोगों की हेल्प आउट कर सकें। तो ये दिस इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर कोर्स सिलेक्शन। कोर्स सिलेक्शन खैर आज क्लोज भी हो जानी थी, आज होनी है 12 बजे क्लोज, तो आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ये है कि आप लोगों के फाइनल टर्म के मार्क्स जो है ना वो कैसे कैलकुलेट करती है VU, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना वो कहते हैं हम लोगों ने बहुत अच्छे पेपर दिए थे लेकिन फिर भी क्या हो गया कि हमारे पेपर्स नहीं अच्छे हुए। तो ये वाली जो है ना ये आप लोगों ने इसके लिए देख लेनी है कि आप मार्क्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आपके मार्क्स की कैसे कैलकुलेशन होती है। ये वीडियो जो है उर्दू टाइपिंग प्रैक्टिस फॉर VU एग्जाम सॉफ्टवेयर, जिन बच्चों का उर्दू का सब्जेक्ट होता है उनको टाइपिंग नहीं करनी आती होती तो वो टाइपिंग इस तरह से सीख सकते हैं। ये मेरी वीडियो में पूरी की पूरी सारी गाइडलाइंस दी हुई हैं, ठीक है। आज का जो हमारी जो वीडियो है ना वो बेसिकली है कि आप लोगों ने कौन से सब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्टिव बेस होते हैं और कौन से जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो आप लोगों के होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अब हम लोग चलते हैं अपनी थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं। ये इस तरह से भी आप लोग प्ले लिस्ट के ऑप्शंस में आए डिफरेंट तरीके हैं। आप लोग एक दफ़ा ये जो ऑल VU गाइडलाइंस वाली ये जो प्ले लिस्ट है ना, बस आप लोग इसमें जाए ना, आप लोगों को ये सारी की सारी वीडियोस और जितनी भी हेल्पफुल वीडियोस आती हैं ना जो कि बच्चों को नहीं पता होती, जो कि नए बच्चे हों पुराने बच्चे हों उनके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, वो सारी की सारी वीडियोस यहाँ पे आप लोगों की पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव पेपर कौन कौन से होते हैं। ENG 101 का ऑब्जेक्टिव होता है, सिर्फ MCQs होते हैं इसके, और लेकिन इसके ये है कि इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप लोग हैंड आउट का रट्टा मार लें और आप लोग जाके पेपर दें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे एक अराइज होता है कि अगर MCQs बेस्ड पेपर है तो आप लोगों ने उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। मैं ये भी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ कि MCQs बेस्ड पेपर्स की आप लोगों ने प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने जो YouTube पे हमारे चैनल पर जो वीडियोस अवेलेबल हैं उन वीडियोस को, लेक्चर्स को आप लोग थॉरली वॉच करें, ठीक है। या आप लोग किसी दूसरे लेक्चर चैनल के वॉच करना चाहते हो तो आप लोग वो वॉच करें, ठीक है। जो हमारे नहीं अवेलेबल आप दूसरों के वॉच कर लें।
आपने लेक्चर्स को वॉच करना है। क्यों वॉच करना है जब MCQs पेपर है? क्योंकि आप लोगों के MCQs कंसेप्चुअल होते हैं, आपके MCQ सारे के सारे हैंड आउट से नहीं आते जब तक आप लोगों के कंसेप्ट नहीं होंगे। और वैसे भी लेक्चर्स में बताया होता है कि यहाँ से ऐसे पढ़ना है, यहाँ से ऐसे पढ़ना है, यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोगों को वो सारी गाइडेंस उसके अंदर लेक्चर्स के अंदर दी जाती हैं। तो आप लोगों ने लेक्चर्स को वॉच करना है, उसके बाद आप लोगों ने हैंड आउट को रीड आउट कर लेना है जस्ट, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये आप लोग जो डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लेंगे ना, ठीक है, तो ये हमारा डिस्कॉर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे ये अनाउंसमेंट वाला ग्रुप है, यहाँ पे मैं सारी की सारी अनाउंसमेंट्स करती हूँ बच्चों के लिए, जो जो नई चीज़ें होती हैं, जो भी मुझे उनसे बात करनी थी मैं इसमें अनाउंसमेंट्स करती हूँ। ये ऑल फाइल्स एंड हैंड आउट्स हैं, इसमें आप लोगों के पास्ट पेपर्स इस ग्रुप के अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप लोग बात नहीं कर सकते इस ग्रुप के अंदर, ये सिर्फ जो है ना वो फाइल्स और हैंड आउट्स के लिए होता है। जो मेरे हाईलाइटेड हैंड आउट्स होते हैं वो भी आप लोगों को यहीं से मिलते हैं, जो आप लोगों को MCQs फाइल्स चाहिए होती है वो भी आप लोगों को यहीं से मिलती हैं। ये असाइनमेंट एंड क्विजेस के लिए ग्रुप्स है, असाइनमेंट और क्विजेस की जो वीडियोस होती हैं वो यहाँ पे आती हैं, और ये अदर सब्जेक्ट्स यानी कि जिन सब्जेक्ट्स के मैंने अभी ग्रुप्स नहीं ना बनाए हुए वो सारे जनरल सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सारे बच्चे यहाँ पे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने लेक्चर्स वॉच किए, आप लोगों ने हैंड आउट भी देख लिए, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है कि जो हमारे चैनल पे क्विज वीडियोस अवेलेबल होती हैं उनको आप लोगों ने अच्छे से वॉच करना होता है। जब आप लोगों के क्विजेस आ रहे होते हैं, नो मैटर कि कोई क्विज वीडियो साल पहले अपलोड हुई है, 2 साल पहले अपलोड हुई है, आप लोगों की क्विज जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को जब मिड टर्म हो, फाइनल टर्म हो, उसमें भी आप लोगों ने क्या करना है, जो हमारी क्विज वीडियोस होती हैं चाहे जब भी वो अपलोड हुई हैं, वो सारी क्विज वीडियोस आप लोगों ने क्विज में भी देखनी होती हैं और आप लोगों ने आगे एग्जाम्स में भी देखनी होती हैं, चाहे आप लोगों का MCQs पेपर है, चाहे आप लोगों को दूसरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये सारे बेसिकली हमारे ग्रुप्स हैं। इसमें से PSY 502 इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होते हैं। PSY 101 का सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है, सिर्फ MCQs बेस पेपर होता है। PSY 404 इसका भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह से होता है। PSY 504 इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होते हैं। उसके बाद PSYP 631 इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होते हैं और इसका प्रैक्टिकल भी होता है जो कि आप लोगों ने अपने सेमेस्टर के अंदर सॉल्व करना होता है, और इसकी भी सारी गाइडलाइंस, ये वो सब्जेक्ट्स हैं इनकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अपलोडेड है। 611 इसका भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता है, 512 इसके भी दोनों होते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, 516 के भी दोनों होते हैं, 405 के भी दोनों सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, 403 के भी दोनों होते हैं, 505, 511, 515 इनके भी सारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होते हैं। PSY 610 इसका प्रैक्टिकल भी होता है और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होते हैं। PSY 401 इसका भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, 406, 499A ये प्रोजेक्ट होता है PSY 499A, इसकी भी प्लेलिस्ट पूरी आप लोगों को हमारे चैनल पे मौजूद है। कुछ वीडियोस में मैंने मजीद ऐड करनी थी तो वो आप लोगों की हो जाएंगी इंशाल्लाह। आप लोगों को सारी गाइडलाइंस मैं उसमें दे दूंगी कि आप लोगों ने प्रोजेक्ट को कैसे करना होता है। PSY 512, 632 इन सब के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो साइकोलॉजी के जो सब्जेक्ट्स हैं ना उसमें सिर्फ PSY 101 है जिसका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, बाकी सबके सब्जेक्टिव होते हैं। अब हम थोड़ी सोशियोलॉजी के थोड़े से सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। सोशियोलॉजी का SOC 101 इसका सब्जेक्टिव होता है, सॉरी ऑब्जेक्टिव होता है, सिर्फ MCQs बेस्ड होता है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल पेपर होता है। ये वो सब्जेक्ट है SOC 101 और ICO 401, ये वो सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा फेल होते हैं, क्योंकि इनके पेपर्स में आप लोगों के कंसेप्ट्स बहुत सॉलिड होने चाहिए। तो आप लोगों को इसके तो लेक्चर्स लाजमी लेने पड़ते हैं। इसके लेक्चर्स जो मेरे अवेलेबल हैं वो जो मैंने बनाए हुए हैं वो मैंने हैंड आउट से नहीं बनाए, मैंने PPT से बनाए हुए हैं, क्योंकि जो मैंने लेक्चर्स बनाए हैं आप लोगों का सारा पेपर उसी में से ही आता है। आप लोगों के हैंड आउट में से इररिलेवेंट चीज़ें मैंने आप लोगों को नहीं करवाई हुई। आगे SOC 301, SOC 401 और SOC 404 इन तीनों के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह से होते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी में सिर्फ SOC 101 है जिसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में आप लोगों का जो ENG 101 है ना इसका होता है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव,
ٹھیک ہے. اس کے صرف MCQs ہوتے ہیں، لیکن وہی پتہ جب تک آپ لوگ لیکچرز نہیں لیں گے تو پریپریشن آپ لوگوں کی نہیں ہو سکے گی. ENG 201 اس کا دونوں طرح سے سبجیکٹیو بھی ہوتا ہے، آبجیکٹیو بھی ہوتا ہے. 501 502 ان دونوں کا بھی سبجیکٹیو آبجیکٹیو دونوں ہوتا ہے. ENG 301 جو ہے نا، یہ مجھے سننے میں آیا تھا، ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا آبجیکٹیو ہو گیا، لیکن پچھلے سیمسٹر میں ENG 301 کا سبجیکٹیو تھا. ٹھیک ہے، تو اس کا سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو دونوں ہوتا ہے. ویسے میں جو ابھی بتا رہی ہوں نا، ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح سے، مطلب ہر سیمسٹر میں ویژو اپنی پالیسی کو چینج کرتی رہتی ہے، تو آپ لوگوں نے اپنے LMS میں اناؤنسمنٹس کو وزٹ کرتے رہنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلتا رہے کہ آپ لوگوں کی کون سے سبجیکٹیو میں اور کون سے آپ لوگوں کے آبجیکٹیو آئیں گے. MCM کے بھی یہاں پہ جو گروپس اویلیبل ہیں، MCM کے سارے جو پیپرز ہوتے ہیں ان سب کے سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو دونوں طرح سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کے سارے MCM 301 کا جو ہے نا، ہو سکتا ہے کہ شاید ویژو آبجیکٹیو کر دے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو ویژو ہوتی ہے نا، یہ صرف انہی سبجیکٹس کو آبجیکٹیو کرتی ہے جو بہت زیادہ اسٹڈی پروگرامس میں ہوتے ہیں. تو MCM 301 زیادہ اسٹڈی پروگرامس میں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ویژو جو ہے وہ آبجیکٹیو کر دے، لیکن فی الحال یہ سبجیکٹیو آبجیکٹیو دونوں ہیں. اچھا، آگے ہم لوگ دوسرے سبجیکٹ پہ بات کرتے ہیں. CS 101 یہ ٹوٹلی آبجیکٹیو ہے. اس کے MCQs کی میں نے پلے لسٹ اپلوڈ کی ہوئی ہے. اس کی جو اس میں 5 ویڈیوز ہیں کوئز کے حوالے سے، اس میں بہت زیادہ MCQs ہیں، وہ آپ لوگوں کو بہت ہیلپ آؤٹ کریں گے، وہ آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے. MK 302 اس کا سبجیکٹیو بھی ہوتا ہے اور آبجیکٹیو بھی ہوتا ہے. اس کے بھی لیکچرز اپلوڈڈ ہیں. یہ یہاں پہ میں نے گروپس وہ بنائے ہوئے ہیں جن کے لیکچرز آلریڈی اپلوڈڈ ہیں، یا وہ جن کے میں نے ابھی فیوچر میں اپلوڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اچھا. بایو 101 اس کا سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو دونوں طرح سے ہوتا ہے. ISL 202 اس کا صرف MCQs بیس پیپر ہوتا ہے. اس کی بھی لیکچرز اویلیبل ہیں جس میں نے سارے MCQs بتائے ہوئے ہیں. PARC 301 PARC اسٹڈیز اس کا بھی آبجیکٹیو ہوتا ہے، صرف MCQs بیس پیپر ہوتا ہے. اردو 101 اس کا سبجیکٹیو آبجیکٹیو دونوں طرح سے ہوتا ہے. فزکس اور EDU 101 فزکس کا سبجیکٹیو آبجیکٹیو دونوں طرح سے ہوتا ہے، اور EDU 101 جو ہے دس از ناٹ کنفرم یٹ. پہلے اس کا سبجیکٹیو بھی ہوتا تھا اور مجھے لگتا ہے اب بھی اس کا سبجیکٹیو آبجیکٹیو دونوں ہے. آپ لوگ یہ ڈسکارڈ جوائن کر لیں تو یہاں پہ آپ لوگ جس گروپ کا آپ لوگوں نے مزید کنفرمیشن لینی ہو تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس دوسرے اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ اویلیبل ہیں. آپ لوگ ان سے بات کر کے ان سے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اسٹیٹسٹکس کا تو کسی بھی سبجیکٹ کا وہ آبجیکٹیو نہیں کرتے، اس میں آپ لوگوں کا لازمی ساتھ میں سبجیکٹیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے MGT کے سبجیکٹس کی بات کرتے ہیں. MGT 211 ٹوٹلی آبجیکٹیو ہوتا ہے، صرف MCQs پیپر ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ کنسیپچوئل ہوتا ہے. اس کے بھی لیکچرز میں نے سارے آپ لوگوں کے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. MGT 111 اس کا اچھا، یہ جو MGT کے سبجیکٹس ہیں اس میں سے آپ لوگوں کو میں بتا دیتی ہوں کہ کون کون سے آبجیکٹیو ہوتے ہیں. MGT جو ہے نا ہمارا 502 نہیں سوری MGT 503 یہاں پہ میں نے مینشن کیا ہوا تھا، یہاں پہ بھی آئی تھنک سو. ہاں، MGT 503 اور MGT 301 ان دونوں کے آپ لوگوں کے آبجیکٹیو ہوتے ہیں، صرف MCQs ہوتے ہیں. MGT 503 اور MGT 301 باقی جو اور MGT 211 یہ جو تین جو MGT کے سبجیکٹس ہیں نا، ان کے صرف MCQs بیس پیپرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. آگے ہے اکنامکس کے سبجیکٹ. اس میں ECO 401 کا ٹوٹلی آبجیکٹیو پیپر ہوتا ہے، اور باقی یہ جو سبجیکٹ ہیں ECO 402 403 اور ECO 610 ان کے سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو دونوں طرح سے ہوتے ہیں. 401 کا آبجیکٹیو ہوتا ہے لیکن ویری 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 کنسیپچوئل، اور یہ ڈیفیکلٹ سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے ویژو کی پوری اسٹڈی پروگرام میں کہتی ہوں، جو کہ سارے اسٹڈی پروگرامس میں پایا جاتا ہے. تو اس کے بھی میں نے سارے لیکچرز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کی کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں ہے جو کہ آپ کا وہاں سے کلیئر نہ ہو. ٹھیک ہے، اچھا. میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ سبجیکٹیو آبجیکٹیو کون سا ہوتا ہے، یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ان کو آپ لوگوں نے پریپیئر کیسے کرنا ہے. اچھا، اب ایک نظر دیکھنے کے لیے کہ ان سارے سبجیکٹس کا پیپر آتا کس طرح سے ہے، اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ لوگ پیپر دیکھنا چاہ رہے ہیں
آپ ENG 201 کا پیپر دیکھنا چاہ رہے ہیں کس طرح کا ہوتا ہے تو آپ لوگ یہ گروپس جوائن کر لیں گے نا. جب ENG 201 کا آپ یہ گروپ اوپن کریں گے, ٹھیک ہے, یہ اوپر پن بنی ہوئی ہے, یہ ہے پنڈ میسیجز. میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا ہوا ہے کہ جیسے ہی جو ہے نا آپ لوگوں کے پیپرز ہوں تو آپ لوگ فوراً سے آ کے مجھے جو ہے وہ یہاں پہ آ کے میسج بتا دیا کریں کہ آپ لوگوں کا پیپر میں کون کون سے کوسچنز ہیں, اس کمنٹ کو پن کر دیا کریں. تو بیسکلی آپ لوگوں کی اس پن سیکشن میں یہ دیکھیں سارے پاسٹ پیپرز اویلیبل ہے. جیسے ہی بچے دے کے آتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے شیئر کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ ود ڈیٹ اینڈ ود ٹائمنگس. یہ میرے جو پیارے پیارے اسٹوڈنٹس جو ڈسکارڈ میں معصوم سے اویلیبل ہیں نا, یہ انہوں نے اپنے سارے پیپرز جو ہیں وہ شیئر کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, ڈسکارڈ کو جوائن کر لیں اور آپ لوگ ایزیلی یہاں سے اپنا کسی بھی طرح کا جو آپ لوگوں کو پیپر چاہیے وہ آپ لوگ پاسٹ پیپر یہاں سے لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, ونرز کے حوالے سے بھی بتا دیا میں نے, MCQs آبجیکٹیو سبجیکٹیو وہ بھی بتا دیا, اسٹڈی گروپس جو جوائن کرنا چاہتے تھے وہ بھی بتا دیا, پڑھنا کیسے ہے, روٹین کیسے مینیج کرنی ہے وہ بھی بتا دیا. جو نیولی ایڈمیٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے وہ پوری پلے لسٹ ایک دفعہ وزٹ کر لینی ہے, اور جو ایک اور ویڈیو ابھی اس میں ایڈ ہونی ہے, ٹھیک ہے. وہ پلے لسٹ میں اور بھی ویڈیوز موجود ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو پلے لسٹ بتائی تھی, وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ لوگوں نے پریپریشن کیسے کرنی ہے آبجیکٹیو پیپرز کی, MCQs کی, کوئزز کی, یعنی کہ سارے میں نے آپ لوگوں کو کوسچنز کے آنسرز دے دیے. مزید بھی اگر آپ لوگوں کی کوئی بھی سوالات ہوتے ہیں تو میں آپ لوگوں کے لیے اس کے لیے بھی ویڈیو بنا دوں گی, ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا. آپ ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ لوگ آگے اسٹوڈنٹس تک شیئر کریں, کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ کنفیوزڈ ہوتے ہیں کہ بھئی کون سے سبجیکٹیو ہوں گے, کون سے آبجیکٹیو ہوں گے, اس طرح سے, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ نے ان کی یہ آپ لوگ تھوڑی سی ہیلپ آؤٹ کر دیا کریں بچوں بیچاروں کی. دوسروں کی آپ لوگ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی خود بخود ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور جو میری پلے لسٹ انکمپلیٹ ہے میں پوری طرح سے کوشش کر رہی ہوں اس کو میں کمپلیٹ کر دوں, اور جو لیکچرز جو ابھی نئے سٹارٹ میں نے کرنے ہیں جو اب اس سیمسٹر میں اگر کوئی رہ بھی جاتا ہے نا کوئی ایک دو لیکچرز تو کوئی بات نہیں ہوتی. آپ لوگ تو پتہ نہیں غصہ کر جاتے ہیں کمنٹ سیکشن میں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, تو یہ کر دیا. میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ لیکچرز جو ہے وہ سارے پرووائڈ کروں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جو آپ اس سیمسٹر میں جو مڈ کی جن کی پلے لسٹ میں کمپلیٹ کروں گی تو انشاءاللہ ان کی فائنل کی پلے لسٹ بھی میں لازمی کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گی, ٹھیک ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کیونکہ آپ اسی طرح سے ہمارے ونرز میں انکلوڈ ہو سکتے ہیں. ویڈیو کو بھی شیئر لازمی کر دیجیے گا اور جتنے اسٹوڈنٹس کو ہو سکے ہمارا چینل ریکمینڈ کر دیجیے گا. جیسے آپ لوگوں کو میری ہیلپ کی, میری جو ہے وہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے, اس طرح سے مجھے بھی آپ لوگوں کی ہیلپ کی, آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.